جی جناب، ڈاکٹر ابرار عمر دوبارہ. تو اداس رہنے کا کچھ تجربہ تو تھا ہم کو، مگر یہ آج تو بالکل نئی اداسی ہے. تو یہ جو اداسی کی ویرائٹی ہے، یہ جو ڈائیورسٹی ہے، دیٹ از اندر تھنگ. یاد رہے کہ جب کوئی آئی ایم ویری مچ ان ڈیلنگ ود دا پیشنٹس ہو آر ڈپریسڈ اینڈ ہو آر سیڈ اینڈ ہو آر سوسائڈل. یہ بہت قریب کا تجربہ ہے میرا. اینڈ بینگ اے سائیکو تھراپسٹ اینڈ بینگ اے میڈیکل ڈاکٹر، میں آپ کو اس تجربے میں ضرور آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی پریشان تو پہلے بھی ہوتے تھے ڈاکٹر صاحب، اداسی تو تھی، لیکن اب کچھ ڈفرینٹ ہو رہا ہے. دین وی گو فار ادر سائنز اینڈ سمٹمس. بھوک پوچھتے ہیں، نیند کا پوچھتے ہیں، اور سومیٹک سمٹمس آ جاتی ہیں. اور چیزوں کے اندر جو آپ کا لیک آف انٹرسٹ ہے، دلچسپی کم ہو جاتی ہے، پلیئر ختم ہو جاتی ہے، آپ کے ذائقے خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ اداسی کی یہ سطح جو ہے یہ بڑی الارمنگ ہوتی ہے. تو شاعر نے بھی تو اس کو بیان کرنا ہے. شاعر آپ کو کلینکل لینگویج میں، سمٹومیٹالوجی میں ہم جائیں گے، یہ شعر تو بذات خود انالیسز مانگتا ہے، اور اس کیفیت کو تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک ڈرائیو دیتا ہے جس میں سے گزر کے شاعر یہ کہہ رہا ہے. یہ بے ثباتی دنیا، یہ شور عیب و ہنر، یہ جیتی جاگتی ہنستی ہوئی اداسی. اگین ایک اور خوبصورت شعر آ رہا ہے، جیتی جاگتی اور ہنستی ہوئی اداسی. آپ یہ دیکھیے ذرا کہ یو وڈ ریسیو سچ اے پیشنٹ، سچ اے کلائنٹ، جو کہ ہو از اسمائلنگ، اے لیڈی ہو از اسمائلنگ ادروائز، لیکن اس اسمائل کے اندر جو وہ جو کھوکھلا پن ہوتا ہے وہ اداسی کی طرف لے کے جاتا ہے. اور یہ ہنسی، یہ اداسی، یہ جیتی جاگتی، آپ دائیں بائیں اس کی تصویریں دیکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی تصور ہے اور یہ کوئی کانسیپٹ ہے صرف، اور یہ انٹینجبل اس طرح کی چیز ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی. یو کین سی دیٹ، یو کین سی پیپل لافنگ، اسمائلنگ، ایون ان دا ویری ویری ڈیپر اسٹیج آف سیڈنس اینڈ ڈپریشن. تو اداس رہنے کا کچھ تجربہ تو تھا. سوری، یہ بے ثباتی ہے دنیا، یہ شور عیب و ہنر. بڑا اچھا شور عیب و ہنر کی ترکیب مجھے اچھی لگی کہ عیب اور ہنر دونوں کا شور اس نے پھر شاعر نے کہا ہے. یہ خود بہت ہی کمال کی ترکیب بنائی ہے، اگر یہ ترکیب پہلی دفعہ استعمال ہوئی ہے. شور عیب و ہنر اور یہ بے ثباتی ہے دنیا، دنیا کی انسرٹنٹی، دنیا کی جو ہے نا وہ فنا فی اللہ والی بات، وہ جو بے ثباتی ہے، اور جو اینڈ ہے جس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ مورٹلٹی کس طرح ہے، ایوری تھنگ از مورٹل. وہ جو چیز ہے اس کے ساتھ لے کے شاعر جو ہے نا وہ اینڈ کر دیتا ہے اور اختتام کر دیتا ہے اپنی اداسی کے اظہار کو. ایک اور خوبصورت تصویر دے دیتا ہے کہ یہ جیتی جاگتی ہوئی، ہنستی ہوئی اداسی ہے. بھائی یہ جو بے ثباتی ہے دنیا اور یہ جو شور عیب و ہنر ہے، تو اس کو دیکھیں، یہ سب اداسی ہے. ٹھیک ہے، وہ سب مایا ہے والی بات کی طرف چلا جاتا ہے. اداسی یہاں پہ صرف آپ اس کو اداسی اور سیڈنس کی طرف سے نہ لے کے جائیں. اداسی لیڈنگ ٹو ڈیتھ، sadness leading to destruction, sadness which would end into nothingness, sadness which points out towards absurd کی طرف وہ اشارہ کر رہی. میرے حواس پہ طاری ہے ایک عجیب سی نیند کہ جاگتے میں کسی خواب کی اداسی. اگین مجھے یہ ایک جو غزل ہے یہ بڑا وہ سائیکالوجی اور علم نفسیات کے بہت سارے حوالوں کو چھوتی ہوئی غزل لگی ہے. مطلع کے علاوہ اور ایک شعر جو مجھے اس کے اندر یہ جو ہے عجیب دل ہے یہ بے کیف حالتوں کا اسیر، یہ دو شعر مجھے کمزور لگے ہیں. باقی سب شعر بہت کمال کے ہیں، اور شاعر کو توجہ دینی چاہیے ان شعروں پہ بھی کہ ان کو بھی اپنے معیار جو اس نے سیٹ کیا ہے باقی اشعار میں اس کے قریب قریب لانے کی جست بھرے. میرے حواس پہ طاری ہے ایک عجیب سی نیند کہ جاگتے میں کسی خواب کی اداسی ہے. تو یہ جناب کمال کا ایکسپیرینس ہے. یو آر نٹ سلیپنگ بٹ یو آر ان اے اسٹیٹ آف ڈریم. اگر کسی نے ہپنوسس کا مطالعہ کیا ہو، اگر کوئی جانتا ہو کہ کانشیس اور سب کانشیس کی اسٹڈی کیا ہے، اور کانشیس کو کہا جاتا ہے کہ دس از اے پولیس مین فار سب کانشیس، اور اگر کانشیس سب کانشیس کے درمیان جو بیریئر ہٹا دیا جائے تو ہم سب پاگل ہو جائیں، اور ہماری جو یادیں ہیں اور ہماری جو گزری ہوئی زندگی ہے ساری کی ساری ایک رش اور شور کی صورت ہمارے سامنے آئے تو ہمیں اپنی تھاٹ کو پک کرنے
اور نئی تھاٹ سوچنے اور نیا خیال جو ہے اس کی طرف جانے میں اتنی مشکل آئے گی کہ وی ول گیٹ میڈ. تو یہی سائیکوسس کی علامت ہے. سائیکوسس کی طرف جب لوگ جاتے ہیں، ڈیمنشیا ہے، الزائمر ہے، تو پرانی بات نئی بات کے اندر پھنس جاتی ہے، اور چیزیں جب آپس میں جڑ جاتی ہیں تو آپ ٹائم لیس ہو جاتے ہیں، اور آپ اپنے ماضی کے رشتوں کو اپنے حال کے رشتوں کے اندر ڈال کے دیکھتے ہیں، چیزیں مرج ہو جاتی ہیں، آئیڈینٹیٹیز ختم ہو جاتی ہیں، شناختیں فنا ہو جاتی ہیں. تو یہ اس سے بڑی کیا بات ہے کہ ایک شاعر جو ہے اس قسم کی کیفیت کو اپنے شعر میں لے کے آ رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جاگتے میں کسی خواب کی اداسی ہے. یہ جاگتے میں کسی خواب کی اداسی جو لائن ہے، یہ لائن بھائی انٹرپریٹیشن مانگتی ہے. یہ لائن بذات خود ایک سبجیکٹ ہے، یہ ایک ایسے ہے. یہ بہت ساری باتوں کو کانشیس، سب کانشیس، ڈریمز کہاں بنتے ہیں، ڈریمز آتے کیسے ہیں، جاگتے میں ڈریم کیسے آتا ہے، اور اس کا اداسی کے ساتھ کیا تعلق ہے. اور میرے حواس پہ طاری ایک عجیب سی نیند. شاعر نے پہلے اپنے حواس پہ ایک نیند کو طاری کیا ہے، اور اس نیند کو طاری کرنے کے بعد اس نے کہا ہے کہ میں جاگ بھی رہا ہوں اور میں سو بھی رہا ہوں. یہ جاگنے اور سونے کی جو درمیانی کیفیت ہے، دس از واٹ سب کانشیس اور کانشیس کے درمیان کی ایک کیفیت، سب کانشیس اور کانشیس کے درمیان کا آپس میں جڑت، اور ان کی آپس میں لائن تو آپ نہیں کھینچ سکتے. کہیں کانشیس اوپر ہو گیا، سب کانشیس نیچے ہو گیا، تب کیا ہوگا؟ جب سب کانشیس اوپر ہو جاتا ہے، کانشیس نیچے ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اور پھر یہ جو نیند طاری ہوئی ہے، دس از آل ہپنوسس. اگر کوئی بندہ ہپنوسس کا اسٹوڈنٹ ہے تو کیسے ایج ریگریشن میں جایا جاتا ہے، کیسے ہم ہپنوئڈل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. دس از دا ریپرزنٹیشن آف اے ہپنوئڈل اسٹیٹ ویئر یو آر ٹاکنگ ٹو یور سب کانشیس اینڈ یور کانشیس از بٹریڈ. آپ کانشیس کو تھوڑا بٹرے کر کے، تھوڑا سا اس کو ورغلا کے پیچھے ہٹاتے ہیں اور سب کانشیس کی طرف جاتے ہیں، اور نیند کسی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ کسی خواب کی اداسی ہے. دس از دا ٹائم وین یو کین پروڈیوس miracles in somebody's life, when you can correct so many thoughts, errors in the thoughts. تو یہ اس کے لیے ہپنوسس سامنے آیا. اٹس کمال کی غزل ہے، جس نے مجھے یہ جو علوم نفسیات ہے، اور جس کے اوپر مزید بہت بحث کی جا سکتی ہے، جب کہ حلقے کا اجلاس ختم ہو گیا ہے اور ہونے والا ہے، یا پھر تو میں اس کو مزید بھی اس کے کئی اینگلز پہ بات کر سکتا ہوں، اس شعر کے حوالے سے بھی جو حواس پہ طاری ہے. اینڈ اٹس اے ہول اسٹوری آف کانشیس اینڈ سب کانشیس ہپنوئڈل اسٹیٹ اینڈ اے منی سلیپ ود اے منی ڈریم اینڈ مرجر آف سیڈنس. اینڈ یو آر awake and you are not awake. You are dreaming, you are not dreaming. You are in your senses and you are not in your senses. You are talking to you are well in conscious, but you are not well in conscious. You are consciously unconscious. You are subconsciously conscious. یہ ساری سٹیٹس کو ریپرزینٹ کرتا ہوا یہ شعر ہے، اور کمال شعر ہے. بہت شکریہ جی. کمال شعر ہے. بہت شکریہ.